السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 70 ہے. ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام. نماز کے اندر نماز جنازہ کے احکامات چل رہے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا مریض کی عیادت کی فضیلت. آج کا ٹاپک ہے مریض کی عیادت کے آداب یا عیادت کے آداب، جیسے آپ چاہیں لکھ سکتے ہیں، مریض کی عیادت کے آداب یا عیادت کے آداب. ہر چیز کا شریعت میں کچھ نہ کچھ ادب ہوتا ہے. کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو اس کا ایک ادب ہوتا ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا چاہیے، کرنے کا طریقہ کیا ہو، آپ کا انداز کیا ہو، اس سے چیزیں بہتر بن کر آپ کے سامنے آتی ہیں. تو جیسے شریعت اسلام نے ہر چیز کے لیے ہمیں آداب بتائے ہیں، ویسے ہی بیمار کی عیادت کے بھی کچھ آداب ہیں جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ پتا چلے کہ ہم نے فضیلتوں کو سنا اور عیادت کرنا شروع کر دی پر آداب کا لحاظ نہیں کیا اور مریض کو تکلیف دینے والے بن گئے تو فضیلت کی بجائے گناہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا ہوگی کہ مریض کی عیادت کے آداب کیا ہیں. ان آداب کو بھی میں انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، صحیح وقت پر عیادت کرنے جانا. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ اتنے زیادہ عجیب ہوتے ہیں اس مسئلے کے اندر کہ جب ان کا وقت مناسب ہے، جب انہیں اچھا لگتا ہے تب وہ بیمار سے ملنے جاتے ہیں. انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ بیمار سے ملنے جا رہے ہیں تو کہیں وہ اس کے سونے کا وقت تو نہیں، کھانا کھانے کا وقت تو نہیں. وقت کا لحاظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح وقت پر عیادت کے لیے جانا، اس کے اندر کسی دلیل کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سینس بولتے ہیں نا، کامن سینس والی بات کہ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ جب آپ کسی کی عیادت کرنے جائیں تو وقت کون سا بہتر ہے. جیسے آپ اگر احادیث کو دیکھیں تو بعض جگہ اشارات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام عصر کے بعد یہ کام زیادہ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ وقت فری ہوتا ہے، آدمی جاگتا ہے، سونے کا وقت نہیں، کھانے کا وقت نہیں. عصر مغرب کے بیچ میں عام طور پر مریض جو ہوتا ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے تھوڑا سا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ملاقات اس وقت میں کریں. اور اسی لیے آپ دیکھیے انٹرنیشنل لیول پر کسی بھی ہاسپٹل کے اندر آپ جائیں، ملنے کا جو سمے ہوتا ہے وہ 4 سے 6 کا ہوتا ہے. اور شریعت اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ ملنے کا زیادہ بہتر وقت عصر بعد کا ہوتا ہے، عصر سے مغرب کے بیچ کا ہوتا ہے. تو جب آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو کوشش کریں مناسب وقت پر جائیں. یہ نہیں کہ رات کو 9-10 بجے آپ دکان سے آئے تو ملنے چلے گئے. آپ کے مسئلے سے سامنے والے کا مسئلہ نہیں چلتا، آپ کے فارغ ہونے سے اس کا ٹائم نہیں چلتا. آپ اس کے وقت کو دیکھیے، مریض کی سہولیت کو دیکھیے اور خاص طور پر اس کے گھر والوں کی سہولیت کو دیکھیے کہ جہاں پر ریگولر مریض آ رہے ہیں، ریگولر ملنے والے آ رہے ہیں، ریگولر کوئی نہ کوئی آ رہا جا رہا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے گھر والوں کے اوپر. اب آپ ایسے وقت پر ملنے جائیں کہ ان کے کھانا کھانے کا وقت ہے، ان کے ذرا سے لیٹنے کا وقت ہے، اب آپ گئے بیٹھے، اب ان کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو پریشان بھی کر رہے ہیں. تو یہ بالکل مناسب نہیں. ایک مسلمان کے لیے اسے چاہیے کہ مناسب وقت کے اوپر جائے، صحیح وقت کے اوپر جائے، تھوڑی دیر ملے اور واپس آ جائے. یہ ایک طریقہ ایک مسلمان کا عیادت کے اندر ہونا چاہیے. دوسرا ادب اس کا یہ ہے بیمار کا حال چال پوچھنا چاہیے. آپ جب گئے ہیں ملنے کے لیے تو دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ جا کر کیا پوچھیں، اس کا حال چال پوچھیں. کیسے ہیں آپ، صبح کیسے رہے، رات کو نیند کیسے آئی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو. کیونکہ یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت تھی. صحیح بخاری 1129 حدیث نمبر 1129 کہ حضرت سعد کو جب کندھے کے اندر تیر لگا، جنگ کے اندر انہیں کندھے میں تیر لگ گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان کے حالات پوچھا کرتے تھے. کیف اصبحت کیف امسیت، صبح کیسی کی تو نے، مطلب رات تیری کیسی گزری. پھر پوچھتے تھے شام کیسے کی تو نے، یعنی دن تیرا کیسا گزرا. حال چال پوچھنا چاہیے مریض کے، اس کی دن رات کی کیفیت کو جاننا چاہیے، اس کی پریشانیوں کو جاننا چاہیے تاکہ اسے آپ کے پوچھنے سے سکون ملے، اطمینان ملے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو جب کندھے پر تیر لگ گیا تو آپ صبح شام ان کی خیریت پوچھا کرتے تھے. کیسے صبح کیا آپ نے، کیسے شام کیا آپ نے، یعنی رات کو نیند اچھے سے آئی کہ نہیں آئی، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اس طریقے سے ہمیں مریض کے حالات پوچھنا چاہیے.
نمبر 3، جب کسی بیمار سے ملنے جاؤ تو اسے بیماری کی فضیلت بتاؤ. جب کسی بیمار سے ملنے جاؤ، حالانکہ کل میرا یہ ٹاپک رہے گا بیماری کے فائدے، یہ میں پہلے سیٹرڈے کلاس میں ایک بار رکھ چکا ہوں، پر چونکہ بات ہماری چل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں نوٹس آپ کے پاس ایک ساتھ بن جائے، اس لیے اس کو میں ریپیٹ کروں گا کل، بیماری کے فائدے. تو یہاں پر صرف اتنا نمبر 3 لکھیں کہ جب بیمار سے ملنے جائیں تو بیماری کی فضیلت بتائیں. آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہے، گھبرائیے مت. آپ کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، گھبرائیے مت. آپ کو بخار ہے، گھبرائیے مت. اس کے بدلے اللہ آپ کو یہ انعام دے گا، وہ انعام دے گا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے. یعنی آپ کو مریض کے پاس جا کر اسے تسلی اور اطمینان دینا چاہیے کہ وہ اپنی بیماری کو بھاری نہ سمجھے، بلکہ اسے اللہ کا انعام سمجھے کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ انعام کیا ہے کہ مجھے چنا ہے اور اب مجھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے آگے صبر کرنا ہے. بات ختم. اس کی دلیل آپ لکھ لیجئے. مسند احمد حدیث نمبر 17248. مسند احمد حدیث نمبر 17248. اب یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انی اذا ابتلیت عبدی من عبادی مؤمنا فحمدنی علی ما ابتلیتہ فانہ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو آزماتا ہوں، یعنی بیماری، آزاری، تکلیف، کوئی بھی پریشانی دے کر جب میں اسے آزماتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر میرے تعریف کرتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، بیماری میں نے دی، آزمائش دی، اور آزمائش کے اوپر اگر وہ میری تعریف کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ اپنے بستر سے اٹھے گا تو ایسا ہو جائے گا گویا کہ آج پیدا ہوا، یعنی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے بیماری پہ کہ اگر کوئی بیمار بیماری کی حالت میں جب آپ اس سے ملنے گئے، پوچھنے گئے، آپ اسے ایسی حدیثیں بتائیے کہ اگر تو اس بیماری کے اندر اللہ کی تعریف کرے گا کہ جو بیماری ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بیماری دی، بس اللہ کی تعریف کرے. تو بندہ جب اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ بیماری سے بستر سے اٹھے گا تو ایسے ہو جائے گا گویا آج پیدا ہوا، یعنی اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، سارے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. رب العالمین اتنا بڑا بدلہ، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا احسان بیمار کے اوپر کر رہا ہے. حالانکہ اور زیادہ ڈیٹیل کے اندر کل بات آپ کے سامنے آئے گی بیماری کے تعلق سے، جس میں جب میں بات کروں گا تو آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس کی اور کیا کیا فضیلتیں ہیں. پر آپ جب کسی مریض کے گھر گئے، اب وہ تڑپ رہا ہے، ہو سکتا ہے بیماری کے اندر ذرا ناشکری کر رہا ہے، ایسا ہو گیا میں ہی آزمایا جاتا ہوں، میرے ساتھ سارا معاملہ ہوتا ہے، اپنے ہی مسئلے ختم نہیں ہوتے، اپنے ہی گھر بیماری رہتی ہے. آپ اسے سمجھائیے بھائی فکر مت کرو، ٹینشن مت کرو، آپ اللہ کے نیک بندے بن رہے ہو. اگر آپ بیماری میں اللہ کی تعریف کرو گے نا، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کو یہ فضیلت ملے گی، یہ انعام ملے گا، تو اس کے ذریعے اسے سکون ملے گا، صحیح راہ پر وہ آ جائے گا، ناشکری سے بچ جائے گا. تو ایک مومن ہونے کے ناطے جب آپ کسی مریض سے ملنے جائیں تو اسے بیماری کی فضیلتیں بتائیں کہ بیماری کی کتنی فضیلتیں ہیں، بیماری کا کتنا فائدہ ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچ جائے گا. یہ سے آپ کو بتانا چاہیے. نمبر 4، صبر کی تلقین کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 4، صبر کی تلقین کرنا چاہیے، یا ادب نمبر 4، جیسے چاہیں آپ لکھیں. صبر کی تلقین کریں، صبر کا حکم دیں. اس کے لیے میں آپ کو کچھ دلیلیں بتا دیتا ہوں. پہلی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 158 155 ہے، آیت نمبر 155 اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ضرور بضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں تھوڑا تھوڑا آزمائیں گے، کبھی مصیبت دے کر، کبھی تکلیف دے کر، کبھی جان پر تکلیف دے کر، کبھی مال پر تکلیف دے کر. یعنی یہ سب پریشانیوں کا آنا دنیا کا ایک سسٹم ہے، اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. مقصد کیا ہے؟ رب العالمین تمہارے صبر کو چیک کرنا چاہتا ہے.
کون ہے ان حالتوں میں صبر کرنے والا؟ کون ہے ان حالتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے آگے یہ کہنے والا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اور ایسے لوگوں کو رب العالمین بڑے بڑے بدلے عطا کرتا ہے۔ صبر کی تلقین کیجئے، اس بیماری سے گھبرا مت، پریشان مت ہو۔ آیت کا ترجمہ آپ ڈائریکٹ قرآن سے بھی لکھ لیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا، آپ وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صبر کی تلقین کریں، اسے یہ بتائیں کہ امتحان صرف تیرے اکیلے کا نہیں ہو رہا، امتحان سب کا ہوتا ہے۔ ارے انبیاء کرام کا ہوا، انبیاء کرام کو آزمایا گیا، حضرت نوح کو آزمایا گیا، حضرت ایوب کو سالوں سال بیماری دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، کتنے لوگ، کتنے انبیاء، کتنے صحابہ، ائمہ، علماء، دیندار سب پریشان ہوئے۔ اس حالت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، یہ ہماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بتانے سے اگر اسے صبر ہو جائے تو بیماری کا اسے صحیح چیز حاصل ہو جائے جو اسے حاصل ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اگر کسی مریض سے ملنے جائیں تو صبر کی تلقین کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت کو قرآن سے ترجمہ لکھ لیجئے گا۔ دوسری اسی کی دلیل، ادب نمبر 4 کی دوسری دلیل، صحیح مسلم 6660 حدیث نمبر، صحیح مسلم 6660، بڑی پیاری روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه۔ کسی بھی مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے تھکان، چاہے پریشانی، چاہے فکر، چاہے غم، چاہے جسمانی تکلیف، چاہے فکر، یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ رب العالمین اس مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا صبر آپ کسی بندے کو سکھا سکتے ہیں کہ کسی بھی مسلم کو کوئی بھی تکلیف جب پہنچتی ہے، چاہے تھکان، چاہے پریشانی، چاہے ہم، چاہے غم، چاہے حزن، چاہے ملال، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جائے، رب العالمین اس بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صبر کی تلقین کیجیے، صبر کرنے کا بتائیے، صبر کرنے کا حکم دیجیے۔ یہ بیماریاں اللہ کا امتحان ہے، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ اس حالت کے اندر صبر کر، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ تجھے فائدے عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بہت ساری چیزیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بہت سارے بدلے عطا کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کے بتانے کی وجہ سے اسے صبر ہو گیا تو یہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیونکہ کئی لوگ ہمارے یہاں بیماریوں میں کفر تک کے جملے بولتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا اتنی نماز پڑھ کے، کیا فائدہ اتنی عبادت کر کے، خوب کرتا تھا میں تو عبادت، فائدہ کیا ہوا، بیڈ پر پڑا ہوں، علاج ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے، ناشکری بھرے جملے۔ آپ کو صبر سکھانا ہے، آپ کو صبر بتانا ہے۔ یہ صبر کی تلقین آپ کے لیے بھی فائدے مند ہے اور اس کے لیے بھی فائدے مند ہے، اور اگر اس نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں جب کہیں کسی مریض سے ملنے جائیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کی تلقین، صبر کر، برداشت کر، ہر حال میں خوش رہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کر، تو رب العالمین تیری اس تکلیف کو انشاءاللہ دور کرے گا۔ پانچواں اور بڑا اہم ادب ہے یہ بھی، کم وقت مریض کے پاس بیٹھنا۔ مطلب جب گئے ہیں تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے بیٹھیے پھر اٹھ جائیے، ایسا نہیں کہ چل رہی ہے صاف بات تو چلی رہی ہے، چائے ناشتے کھانے لمبی لمبی گفتگو چلی جا رہی ہے بات۔ اب مریض پریشان ہو رہا ہے، اس کا سر میں درد ہو رہا ہے، پیر میں درد ہو رہا ہے، اسے سونا ہے، کوئی مطلب نہیں آپ کو، آپ کی فرسٹ کلاس باتیں چالو ہے۔ یہ طریقہ عیادت کا نہیں۔ عیادت کے لیے جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں پھر اپنے گھر آ جائیں، زیادہ لمبا اس کا وقت ضائع نہ کریں۔ اس پر دلیل لکھ لیجیے آپ، صحیح ترغیب اور ترہیب، صحیح ترغیب ترہیب جلد 2 صفحہ نمبر 350، صحیح ترغیب ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر زر غبا تزدد حبا
ابو ذر کم ٹائم کے لیے عیادت کرنے جا، زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی. اے ابو ذر کم ٹائم کے لیے عیادت کرنے جا، زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی. یعنی تو جانا ضروری ہے، ثواب ہے، پر کم ٹائم کے لیے جا. زیادہ لمبا بیٹھنا، زیادہ لمبا وقت ضائع کرنا، زیادہ اس کو ڈسٹرب کرنا، یہ اچھی بات نہیں. اگر تو کم ٹائم کے لیے جائے گا تو مریض کے دل میں تیری محبت پیدا ہو جائے گی، اور اگر تو اس کا ٹائم خراب کرے گا، ضائع کرے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھے کے لیے گیا نفرت پیدا کر لے گا، اچھے کے لیے گیا برائی پیدا کر لے گا. تو اس لیے اس ادب کا بھی بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ مریض کے پاس جب جائیں کم ٹائم کے لیے جائیں، تھوڑے ٹائم کے لیے جائیں، بیٹھیں، سنیں، حالات جانیں. کوئی پریشانی میں آپ حل دے سکتے ہیں حل دے دیں، آپ اچھا اوپینین دے سکتے ہیں اوپینین دے دیں، اپنے گھر واپس آ جائیں. زیادہ لمبا بیٹھنا عیادت کے ادب میں سے ادب نہیں ہے. نمبر 6، کم سوال کیے جائیں. کم سوال کیے جائیں، کم سوال کیے جائیں. یہ بھی ایک ادب ہے جو ہمارے یہاں لوگ کرتے نہیں. جیسے آپ کسی مریض سے ملنے گئے، مثال کے طور پر اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے. اب آپ کو پتا ہے گھر سے کہ آپ ہارٹ کے آپریشن والے سے ملنے جا رہے ہو، ہارٹ کی تکلیف ہوئی ہوگی تبھی آپریشن ہوا ہوگا. آگے کیا ہو گیا تھا اچانک؟ بھئی اچانک نہیں ہوا، آپ مل رہے ہیں مطلب آپریشن ہوا ہے نا. آپ کو پتا ہے فضول کے سوالات کرتے ہیں ہم لوگ جا کر. کیوں؟ اب آپ نے بولا کیوں کیا ہوا تھا تو 2 سال پہلے سے پوری تفصیل آپ کو بتائے گا مریض. یہ ہوا تھا، پہلی بار مجھے ایسا ہو گیا تھا، سانس کی تکلیف ہو گئی تھی، پھر میں نے اس کو دکھایا اس کو دکھایا، پھر یہ ہوا وہ ہوا، آپریشن ہوا، اب میں گھر پہ ہوں. مطلب وہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتائے. آپ کے بعد والا آیا پھر وہی سوال کیا ہو گیا تھا اچانک، پھر اس کا پورا وہ جواب دے گا. تو اس سے مریض کو تکلیف ہوگی یا فائدہ ہوگا؟ تکلیف ہوگی. کم سوال کیے جائیں. جب آپ کو ڈیٹیل پہلے سے پتا ہے، جائیے آخرت کی تلقین کیجئے، اچھی اچھی باتیں کیجئے، اسے زندہ کرنے والی باتیں کیجئے، واپس آ جائیے. فضول سوالات سے ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے. جتنے کم سوال ہوں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. اس پوائنٹ پر آپ کو دلیل کی بھی ضرورت نہیں. میں کہنا نہیں تو کچھ چیزیں تو کامن سینس کی ہے جو کئی لوگوں میں وہ بھی موجود نہیں ہوتا. عیادت کے آداب تک نہیں جانتے، جاتے ہیں بیٹھ کر جب تک پورا اس کا آدھا گھنٹہ تفصیل سے سن نہ لیں مریض سے. وہ مریض جو پہلے بول نہیں پا رہا ہے، پہلے سانس میں دقت آ رہی ہے، زیادہ بات کرنے کا ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس کے بعد بھی اتنے سوال اس سے کرتے ہیں کہ وہ نہیں بیمار ہوتا تو بھی بیمار ہو جائے. یہ عیادت کا طریقہ نہیں ہے. عیادت کے آداب میں سے ہیں کم سوال کیے جائیں، کم بات کی جائے، تھوڑی بات کی جائے، دعائیں دی جائے، دعائیں دیں، اسے خوب دعائیں دیں، اس سے صبر کی تلقین کریں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، ریٹرن اپنے گھر آ جائیں. نہ یہ کہ اسے اور زیادہ بیمار کر کے آئیں، یہ اچھی بات نہیں. ادب نمبر 7، مریض کو ڈرایا نہ جائے. مریض کو ڈرایا نہ جائے. اس سلسلے میں تو ہمارے ہاں کچھ لوگ تو بڑا، مجھے نہیں ہے، میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے ٹاپک پر، کبھی کبھی ہنسی بھی آ جاتی ہے. اتنا عجیب کیریکٹر ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ مریض کے پاس جب آئیں گے نا، اگر پیر درد کے مریض کے پاس آئیں تو جب اٹھ کر جائیں گے پیر درد کے مریض کو لگے گا کہ اب کل میرا پیر کٹوانا ہی پڑے گا مجھے. اتنا ڈرا دیں گے اس کو. کیا کرتے ہیں کئی لوگوں کی ہماری عادت کیا ہوتی ہے، میں پہلے آپ کو دلیل لکھوا دوں. ابن ماجہ حدیث نمبر 1438، مریض کو ڈرایا نہ جائے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1438، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلتم علی المریض فنفسوا عنہ. جب کسی بیمار سے ملنے جاؤ تو اس کے لیے آسانی کرو، ڈرا مت. دکھ رہا ہے نا کہ سامنے ایسی بیماری ہے کہ اس میں انتقال ہو سکتا، میں ڈراؤ مت اسے جا کر کہ اب تو تم مری جائے گا، تجھے ہی ہو جائے گا، بلکہ اسے آسانی دو. کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہے نا، دعا کریں گے اپن سب مل کے. علاج بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا علاج ہو جائے گا. کوئی بڑی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو آسانی پیدا کرو. اللہ کے نبی نے اس کے آگے بڑا پیارا جملہ کہا کہ تمہارے بول دینے سے تقدیر ٹلنے والی نہیں، پر مریض کے دل کو سکون آ جائے گا. کتنی پیاری بات کہی میرے اور آپ کے نبی نے. ٹھیک ہے، آپ کو دکھ رہا ہے کہ مرنے والا ہے نا، لیکن اگر آپ یہ بولو گے کہ تم مرنے والا تو اس سے فائدہ ملے گا کیا؟ آپ اس سے اگر اچھی چیز بتا دو، اس کے لیے آسانی والی باتیں کر دو، تقدیر نہیں ٹلے گی، موت نہیں ٹلے گی، لیکن مریض کو سکون ہو جائے گا. یہ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان، یہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ کہ جب مریض کے پاس جاؤ اسے ڈراؤ مت. ایک عجیب کیریکٹر ہمارے یہاں اس سلسلے میں لوگ رکھتے ہیں. کسی بیمار سے ملنے آئے، مثال کے طور پر ابھی اس کی ڈیزیز پتہ ہی چلی ہے کہ اس کو فلاں فلاں بیماری ہے،
ملنے کے لیے آئے. اب اس کے سامنے کرتے کیا؟ اپنے خالو، اپنے چاچا، اپنے رشتہ داروں کا ذکر کرتے ہیں. ارے ہمارے چاچا کو بھی یہی ہوا تھا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، بچے ہی نہیں اس کے بعد. تو ہمارے خالو جی کو یہ بیماری ہوئی تھی، ان کا آپریشن کرایا، ان کا تو انتقال ہی ہو گیا. ہمارے دادا کو یہ بیماری ہوئی تھی، جب ان کا علاج ہوا تو ان کے تو پیروں نے کام کرنا ہی بند کر دیا. اور زیادہ ڈرا دیتے اس کو، پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، اب اس کے سامنے اتنی زیادہ الٹی باتیں کریں گے کہ وہ اور زیادہ ڈر جائے گا. جبکہ آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ آسانی پیدا کرنا، سکون دینا، اطمینان دینا. اور اگر آپ جو چیز بتا رہے ہیں وہ سچ ہے، آپ سائیڈ ایفیکٹس بتا رہے ہیں، تو اس کے گھر والوں کو بتائیے نا. بیمار کو کیوں بتا رہے ہیں؟ بیمار کو بتانے سے کیا فائدہ؟ وہ تو اور ڈر جائے گا، وہ تو اور گھبرا جائے گا، وہ تو اور فکر کے اندر آ جائے گا. تو اس چیز سے بھی ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ جب بیمار سے ملنے جائیں تو اس کے لیے آسانی والی باتیں کریں، کشادگی والی باتیں کریں، اس کے دل کو بڑا کرنے والی باتیں کریں، نہ کہ اس کو ڈرانے اور گھبرانے والی باتیں کریں جس سے وہ اور زیادہ ڈر جائے. یہ بھی طریقہ ایک مومن کا نہیں ہوتا. ادب نمبر 8 میں دیکھیے بہت مختصر انداز کے اندر شارٹ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کو یاد رہے. باتیں چاہیں تو الحمدللہ ہم بہت لمبی کر سکتے ہیں. اسی درس کو میں چاہوں تو 2 گھنٹے بھی چلا سکتا ہوں آپ کے سامنے، الحمدللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہمارا مقصد ہے بالکل شارٹ میں کچھ لے کر جائیں، آپ کے دماغ میں کچھ رہے تاکہ آپ وہ باتیں لوگوں تک پہنچا سکیں انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 8، ادب نمبر 8، مریض سے اپنے لیے دعا کا کہنا. بیمار سے کہنا کہ مریض نہیں، بیمار سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. جو ملنے جا رہا ہے نا وہ بیمار سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اور فضیلت آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر بیمار کسی کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کا لیول کیا ہوتا ہے، اس کی دعا کا ثواب کیا ہوتا ہے، اس دعا کا مقام کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا کہ جب آپ کسی بیمار سے ملنے جاتے تھے نا تو اس سے کہا کرتے تھے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ اکبر. دلیل سن لیجئے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1441، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1441. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت علی مریض فمره ان يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائکہ. جب آپ کسی مریض سے ملنے جاؤ تو اسے یہ کہو کہ آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا. کیا کہو گے آپ مریض سے؟ جب کسی بیمار سے آپ ملنے گئے تو آپ اس سے یہ کہو کہ آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا، کیونکہ اس کی دعا اس وقت فرشتوں کی دعا جیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. فرشتے کون؟ کبھی گناہ نہیں کرتے، خطا نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو اگنور نہیں کرتے، اللہ کے معاملات کو نہیں چھوڑتے. بیمار آدمی کی دعا کا لیول یہ ہے کہ اس کی دعائیں فرشتوں کے لیول کی دعا ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیا فرمان تھے میرے اور آپ کے نبی کے، کیا طریقے سکھائے میرے اور آپ کے نبی نے. پر افسوس یہ کہ ہم مسلمان ہو کر قرآن حدیث کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، کبھی دین کو جانا ہی نہیں تھا. ان باتوں کو میں سمجھتا ہوں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ نے پہلے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم لوگ دین کے نام پر کچھ نہیں جانتے نا. زیادہ سے زیادہ ہوا تو نماز روزہ اتنا جان لیا بہت ہے، ہم دین کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیے کیا فضیلتیں ہیں. میرے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں جب تم کسی مریض سے ملنے جاؤ تو اسے کہو کہ تم میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی دعا ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم تمام کی ایسی دعاؤں کو قبول فرمائے. آخری ادب نمبر 9، ادب نمبر 9، مریض کے لیے دعا کرنا. بھئی یہ تو کون سا سائیڈ ہو گیا؟ آپ نے مریض کو کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، پر آپ کے سامنے کوئی مریض ہے تو اس کے لیے دعا کرنا، یا آپ ساتھ میں لکھ لیں رقیہ کرنا، دم کرنا. جو ورڈ آپ کو آسان لگتا ہو سمجھنے میں وہ لکھ سکتے ہیں. مریض کے لیے دعا کرنا، رقیہ کرنا، دم کرنا، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مریض کے لیے کچھ دعائیں ہیں جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ جب آپ کسی مریض سے ملنے جائیں تو اسے آپ دعا کے لیے کہیں، اس کے لیے آپ دعا پڑھیں. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اس میں کچھ دعائیں مشہور جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب کسی مریض سے ملنے جاؤ نا اس پر یہ دعا پڑھا کرو. پہلی دعا سنن ترمذی حدیث نمبر 2089، سنن ترمذی حدیث نمبر 2089. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بندے بیمار کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے، اگر اس کی موت نہ آئی ہوگی تو اس دعا کی وجہ سے اللہ اسے شفا دے دے گا. مطلب موت ہے تو بات الگ ہے،
اگر کوئی بندہ یا کوئی مسلمان کسی بیمار سے ملنے جاتا ہے اور یہ دعا پڑھ لے، اگر اس کی موت نہیں آنے والی ہوگی تو اللہ اس بیماری سے اس کو شفا دے دے گا. اتنی عظیم یہ دعا ہے، اتنی افضل یہ دعا ہے. اور یہ دعائیں ساری آپ کے سامنے ابھی عربی میں بھی آ جائیں گی اور نوٹس میں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے سے ملنے جائے اور یہ دعا پڑھ لے، اگر اس کی موت مقرر یعنی موت کا وقت نہ ہوگا تو اللہ اس بیماری سے اسے شفا دے دے گا. دعا کون سی؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظمت والے سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک اور رب ہے کہ وہ تجھے شفا دے دے. چھوٹا سا جملہ، چھوٹی سی دعا. آپ کو مریض کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار. 7 بار اس دعا کو پڑھ دیا اگر آپ نے کسی مریض کے اوپر، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار اگر یہ دعا پڑھ دی، اگر موت اس بیماری میں نہیں لکھی ہے تو اللہ اسے شفا دے دے گا. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے نواں کہ مریض کے لیے دعا کی جائے. دوسری دعا جو میرے اور آپ کے نبی کسی بیمار سے ملنے جاتے تو دیا کرتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تجھے پاکیزہ کر دے گی. کتنا پیارا جملہ. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تجھے پاکیزہ کر دے گی. مطلب تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے نا، تیری خطائیں معاف ہو جائے گی نا، کوئی فکر کی ضرورت نہیں، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں. ہمیں جملہ بولنا چاہیے، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، پاکیزگی ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. تیسری دعا، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما. بڑی پیاری دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، مریض کے اوپر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، بیماری کو دور کر دے لوگوں کے رب، شفا دے دے، یقیناً تو ہی شفا دینے والا ہے، ایسی شفا دے دے جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے. ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ کیونکہ ترجمہ پتا ہونا تو دعا دینے میں مزہ آتا ہے. کیا ہے؟ بیماری کو دور کر دے لوگوں کے رب، شفا دے دے، تیرے شفا کوئی شفا کا دینے والا نہیں، اور ایسی شفا دے جس شفا کے بعد کوئی بیماری نہ ہو. شفا 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 کتنی بار ورڈ یوز ہوا ایک دعا کے اندر. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں مریض کے لیے، جائیں گپے ہانکیں، جھوٹ بولیں، کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں کریں، اس سے زیادہ بہتر ہے دعائیں دیجئے، اسے دم کیجئے اس کے اوپر. بھئی اصل تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنے اوپر دم کرے، لیکن آدمی بیمار ہے تو اس پر دم بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا کرتی تھی. اصل پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے اوپر دم کرے، لیکن اگر آدمی بیمار ہے تو اس پر دم بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا کرتی تھی. تیسری یہ دعا. چوتھی دعا، معوذتین پڑھ کر دم کیا جائے، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھا کرتی تھی. معوذتین، سورہ ناس اور سورہ فلق. نمبر 4 معوذتین آپ نے لکھ لیا. نمبر 5 الگ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ. کچھ صورتوں کے نام بتا رہا ہوں، ایک ساتھ لکھ لیجئے. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، آیت الکرسی، معوذتین اور درود. یہ الگ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، آیت الکرسی، معوذتین اور درود. یہ پڑھ کر تو آپ کو دم کرنا ہی چاہیے اپنے بچوں پر، گھر والوں پر، بیماروں پر. انشاءاللہ یہ بہت 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 فائدہ مند ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اکیلی ایسی سورت ہے جسے سورہ شفا بھی کہا گیا. اکیلی سورت سورہ شفا ہے، اتنا ہی پڑھ دو کافی ہے. تو یہ پڑھ کر بھی ہمیں دم کرنا چاہیے. ایک اور دعا نمبر 6، اگر کسی مریض سے ملنے گئے اور اس سے درد کہیں پر بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ مریض سے ملنے گئے اور اسے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے،
تو آپ اس کے لیے بھی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں جو صحیح مسلم حدیث نمبر 2202 کے اندر ہے. آپ کسی مریض سے ملنے گئے اور اسے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو آپ اسے یہ دعا پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2202. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کسی انسان کو کسی جگہ پر درد ہو رہا ہو تو اپنا سیدھا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھے, 3 بار کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, پھر کہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اگر کہیں کسی کو درد بہت زیادہ ہو رہا تو یا تو آپ اس کو خود کہیں کہ تم خود عمل کرو, نہیں تو آپ کریں. اگر غیر محرم معاملہ ہے یا لیڈیز کا معاملہ ہے تو انہیں خود کہیں. اگر مرد ہے کوئی ساتھی ہے تو آپ خود کر سکتے ہیں. تو آپ کہیں کہ جب پہلے تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو, پھر 3 بار کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اس کے بعد کہا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے درد میں اسے آرام دے دے گا, تکلیف میں آرام دے دے گا, بیماری میں آرام دے دے گا. اور اللہ کی ذات پر اگر یقین رکھ کر یہ دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے مکمل شفا بھی عطا کر دے گا انشاءاللہ, اگر یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھا جائے. 3 بار بسم اللہ, پھر اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس دعا کو نوٹس میں بھیج دیجئے, بھیج دوں گا میں انشاءاللہ. نمبر 7, نظر کسی کو لگی ہو تو اس پر دم کیا جائے. یہ میں الگ الگ دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں نا مریض سے ملنے جانے کے ادب میں سے. نظر کسی کو لگی ہوئی ہے, ایک روایت یہ بھی ہے جو نوٹس میں آئی ہے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, اور ایک میں ذکر ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. دونوں ثابت ہے, اعوذ باللہ بھی ہے اور اعوذ بعزت اللہ بھی ہے. نظر کا دم اگر کسی کو لگ رہا ہے نظر لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے الگ ایک دعا ہے جو آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3371, صحیح بخاری حدیث نمبر 3371. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ تعالیٰ میں تیرے کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ تامہ, اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان سے, ہر بری چیز سے اور ہر بری نظر سے پناہ چاہتا ہوں. یہ پڑھ کر اگر آپ سچے دل سے دم کر دیں, کیسی ہی نظر لگی ہو انشاءاللہ آرام ہو جائے گی. نظر حق ہے. نظر مطلب کچھ لوگوں کی نظریں ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہوتا سب تقدیر سے, ہوتا سب اللہ کے حکم سے, پر کچھ لوگوں کی نظروں کے اندر یہ بات ہوتی ہے وہ دیکھ لیں تو کھانا آدمی کا چھوٹ جاتا ہے, وہ دیکھ لیں انسان بیمار ہو جاتا ہے. نظر میں کچھ لوگوں کی یہ چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو نظر کی بیماری ہو یہ دعا پڑھ لیجئے اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے آرام دے دے گا. اور ایک آخری دعا, ویسے دعائیں تو بہت ساری ہیں, کچھ بتائی ہیں میں نے صرف بیمار سے ملنے جائیں تو. 8ویں اور آخری دعا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ملنے آئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2186, صحیح مسلم حدیث نمبر 2186. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے وقت جب ملنے آئے, آپ کو بڑا درد محسوس ہو رہا تھا. شام کو آئے, آپ ٹوٹلی ریلیکسڈ, کوئی درد نہیں تھا, آرام تھا بالکل آپ کو. صحابی نے پوچھا میں صبح آیا آپ کو بڑا درد تھا, شام کو آپ کو بالکل آرام ہے, کیسے؟ کہا جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھ پر ایک دم کیا, دعا پڑھی, مجھے آرام ہو گیا. دعا کیا؟ بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من کل نفس او عین حاسد یشفیک بسم اللہ ارقیق. بڑا پیارا انداز, بڑی پیاری دعا. کیا کہا جبریل امین نے؟ میں اللہ کے نام سے آپ کو رقیہ کرتا ہوں, ہر برے انسان, ہر بری نظر سے جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں, ہر حسد کرنے والے سے جو تکلیف دیتے ہیں, اللہ آپ کو شفا دے.
میں اللہ کے نام سے آپ کو رقیہ کرتا ہوں. کتنی پیاری دعا پڑھی حضرت جبریل امین نے. بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من حسد کل حاسد وعین بسم اللہ یشفیک. یہ بھی لفظ اور ایک لفظ جو میں نے پڑھا، دونوں الفاظ ہیں اس کے اندر، دو روایات ہیں الگ الگ. اللہ کے نام سے میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے، ہر نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے. بڑی پیاری یہ دعائیں، بڑی جامع یہ دعائیں، پر ہمارا اعتماد دعاؤں پر کہاں ہے؟ ڈاکٹر کہہ دے 7 دن تک یہ کرنا کریں گے، نہیں کرنا نہیں کریں گے، پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ دعائیں پڑھو، یہ دم کرو، یہ اذکار پڑھو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. ہم یہ عمل نہیں کرتے. پر آپ جب بیمار کو عیادت کے لیے جائیں تو یہ عمل کریں، اسے یہ دعائیں دیں، اسے یہ دعائیں پڑھوائیں، لکھ کر دیں، یاد کروائیں، تاکہ وہ دعا پڑھ پڑھ کر خود کو آسانی کی طرف لائے. اور اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ایسی بے شمار دعائیں اور بھی آپ کو ملیں گی جن کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہے، شفا کا تذکرہ ہے. اور جن دعاؤں یا قرآنی آیات یا حدیث کے پڑھنے پر، جیسے میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں رقیہ شرعیہ کے نام سے یوٹیوب پر لنک موجود ہے، 1 گھنٹے کا تقریباً ہوتا ہے. اس میں قرآن کے الگ الگ جگہ کی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، دعائیں ہیں. آپ اتنا ہی اگر سننے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ جن جنات اثرات نظر کوئی بھی تکلیف آپ کو ہوگی دور ہو جائے گی. پر نہیں، لوگ ہمارے یہاں تو پسند کب کرتے ہیں؟ جب ذرا سا ڈرامہ کیا جائے، ایک حضرت آئیں، 2-4 اڑتی خبریں دیں، 2-4-5 ہزار خرچ کروائیں، ایک کیلا دیں، 2 تعویذ دیں، ایک روپٹا دیں، ایک مٹکا دیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دی جاتی ہے. اس کے بعد لگتا ہے اب ہمیں شفا ہوگی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں شفا ہے، دعاؤں میں شفا ہے، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. اللہ کے لیے ان دعاؤں کا اپنے آپ کو بھی عادی بناؤ، اور اپنے گھر کے اندر اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس پر بھی دم کرو، اور خراب نہ بھی ہو تب بھی دم کرو. اور ایک وہ مشہور دعا جو ہمیں صبح شام پڑھنا ہی چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اگر کوئی انسان صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دے گی. مشہور دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. شروع کرتا ہوں میں اپنی صبح یا شام کو اس رب کے نام کے ساتھ کہ اگر وہ میرے ساتھ ہے تو اس زمین اور آسمان میں کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں دے سکتی. اب اس میں جنات بھی آ گئے، جادو بھی آ گیا، اثرات بھی آ گئے، نظر بھی آ گئے، چور ڈکیتی ہر طرح کے برے لوگ سب اس کے اندر آ گئے. یہ ایک دعا پڑھنا کافی ہے. صبح 3 بار، شام کو 3 بار. نہ ہم پڑھتے نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے. پڑھنا کیا یاد ہی نہیں ہوگی، یاد ہی نہیں ہوتی ہے تو پڑھیں گے کہاں سے؟ پڑھنے کی عادت بنائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر شر سے آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے آپ کی حفاظت کرے گا. ان دعاؤں کو یاد کیجئے، سمجھیے. اور آج میرا یہ ٹاپک جو تھا بیمار کی عیادت والا، فضیلت اہمیت بھی ختم ہو گئی، آداب بھی ختم ہو گئے. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے شارٹ میں ذکر کروں گا بیماری کے فائدے، تاکہ اب آپ نے مریض کے بارے میں تو جان لیا کہ مریض سے ملنے والے کو کیا کیا کرنا ہے، پر خود اگر آپ مریض ہیں تو آپ کو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ بھئی بیماری اللہ کیوں دے رہا ہے؟ کہ اللہ کو کوئی فائدہ ملتا ہے آپ کو بیمار کرنے میں، آپ کو تکلیف دینے میں؟ نہیں، آپ کے فائدے کے لیے سارے کام ہوتے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو کچھ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ کلاس میں نئے جڑے ہیں. کچھ لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی ہوگی پہلے، کچھ نے نہیں بھی کی ہوگی، اور ایک بار کی بھی ہوگی تو آپ کا ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک ساتھ پورا ٹاپک آپ کے پاس ریڈی ہو جائے گا. تو کل انشاءاللہ بیماریوں کے فائدے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں یہ ٹاپک جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، عمل سے جڑے ہوئے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.